ज़कात क्या है اور اسلام میں اس کا تصور اگر آپ اسے لاجیکل بھی تھوڑا سا ہم دیکھیں تو کیوں یہ ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ بنیادی رکن ہے اسلام کا، یعنی جن 5 چیزوں پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت قائم ہے، ان میں ایک رکن یا ایک ستون جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح سے کلمہ توحید ہے یعنی توحید و رسالت، جس طرح سے نماز ہے، جس طرح سے روزہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بنیادی رکن ہے۔ اور اگر کوئی شخص جیسے توحید کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں رہتا، اگر روزے کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں رہتا، اگر نماز کا ہی تارک اور لا تعلق ہو جائے تو وہ مومن نہیں رہتا، اسی طرح سے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا منکر ہو جائے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا۔ اور ہمارے پاس اس کی دلیل اور لاجک سب سے بڑی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب نبی پاک علیہ السلام وفات پاتے ہیں تو اس وقت لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو خلیفہ کا یا حکومت کا حق ماننے سے انکار کیا کہ معنی انہیں زکوٰۃ تھے کہ ہم خلیفہ کو یا حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب یہ نبی پاک فوت ہو گئے، اب ہم اپنی مرضی سے دیں یا نہیں، ہماری مرضی۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اتنا سخت موقف تھا اور اس پر انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص نبی پاک کے زمانے میں اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ کے طور پر اور اس کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتا تھا، اب وہ اونٹ تو دے اور رسی کا انکار کرے تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا، اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ سو یہ اتنا اہمیت اس کی یہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ آپ اقیم الصلاۃ ہے تو آت الزکوٰۃ اس کے ساتھ ہی پہلو بہ پہلو چلتا ہے، کیونکہ ایک طرف آپ کی بدنی عبادت ہے اور دوسری طرف آپ کی مالی عبادت ہے۔ ان دونوں کے مکمل پیکج سے ہی ایک مومن اس کی پیوریفیکیشن یا اس کا جو طہارت نفس ہونا ہے وہ اسی دونوں سے ہونا ہے۔ جب تک اس کا مال پاک نہیں ہوگا اس کی ظاہر خوراک پاک نہیں ہو سکتی، اور خوراک پاک نہیں ہوگی تو عبادت بھی نہیں ہوگی، اور سارے نظریات اسی پہ جمے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس کی جو لاجک پیچھے والی اگر میں سمجھنا چاہتا ہوں، دیکھیں توحید، نماز، ان سب کا ہمیں پتہ چلتا ہے پیچھے۔ میں زکوٰۃ کے لیے اگر ہم اسے سمجھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اکنامکلی یہ کتنا سسٹم بہتر ہے، تو اسلام بھی جب اسے دے رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک لاجک ہے، میں وہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وہ بتائیں۔ دیکھیں فاروق، ہم جب دیکھتے ہیں نا، اسلام اصل میں صرف کسی فرد کے لیے نہیں آیا تھا، ایک سسٹم تھا، اور جب تک یہ ایک سسٹم کے طور پر رائج رہا اس کے فوائد ثمرات بھی لوگوں کے سامنے تھے، اور جب ہم اس کو سسٹم سے الگ کر کے اس کو ایک چیز بنا کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سابقہ انبیاء کے ادوار میں یا ان کے مذاہب میں یا ان کے ادیان میں بھی صدقات تو موجود تھے، لوگ صدقہ دیتے تھے، لوگ حتیٰ کہ جہاد کر کے وہ جہاد سے غنیمت حاصل ہونے والی کو ڈھیر لگا کے رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو راکھ کر دیتی تاکہ ان کی نیتوں کا پتہ چل سکے، اور یہ سب کچھ سامنے ہوتا تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا ورژن نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، نئی رہنمائی نہیں آئے گی، تو مالیاتی اعتبار سے سسٹم کیا ہوگا، نظام کیا ہوگا، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اب اسلام کا نظام ہے یہ بنیادی طور پر، یعنی اسلام کا مالیاتی نظام زکوٰۃ ہے، مستقل جو حکومت کی کمائی کا ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کو اسلام نے ٹیکس کو یا ظالمانہ ٹیکسز کو اصل میں ڈینائی کیا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین احادیث موجود ہیں، اور ان ٹیکس خوروں کو ظالم حکمرانوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ یہ 40واں حصہ یا 2.5% آپ لیتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، تو یہ آپ کے جو جتنے بھی رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں حکومتوں کے اور کیونکہ بیسیکلی حق تھا حکومت کا، تو یعنی پھر زکوٰۃ جو ہے وہ موجودہ وقت کی حکومت کا حق ہے۔ اب موجودہ حکومت کے لیے تو شاید میں نہ کہہ سکوں، جو بھی رننگ گورنمنٹ ہوگی، اگر وہ گورنمنٹ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو تو اصل میں دیکھیے جب ہم زکوٰۃ کے حکم کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو حکم دیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے، اور یہاں صدقہ مراد زکوٰۃ ہے، جو آپ نے لینا ہے، جو کیلکولیشنز کے ساتھ لیا جائے گا، جس کی پوری ترتیب اللہ نے بیان کروا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سونا کتنا ہو، چاندی کتنی ہو، جانور کتنے ہوں، کون سے جانور کتنے ہوں، زراعت کی آمدن کیسے ہو، یعنی ہر چیز کے حوالے سے اس کی پوری طرح سے کلاسیفیکیشن بھی کر دی گئی، اور اس کی جتنی مقدار اور جتنی تعداد ہوگی وہ بھی واضح کر دی گئی۔ نبی کے دور میں جب یہ زکوٰۃ تھی یہ کس طرح سے جمع ہوتی تھی؟ رسول اللہ جمع کرواتے تھے، ٹھیک ہے، آپ اپنے عاملین کو بھیجتے تھے، آپ اپنے کلیکٹرز کو بھیجتے تھے،
اور وہ جا کے کلیکٹ کر کے لاتے تھے. لوگوں کے وہ حساب مالوں کرتے تھے پورا؟ یس، لوگوں کے مالوں کا تعین ہوتا تھا. جو پہلی دفعہ آپ نے زکوٰۃ لی ہے وہ آپ نے 10 ہجری میں لی ہے. اس سے پہلے لوگوں کو تربیت دی گئی ہے. جب تک کہ لوگ اس بات پر نہیں آ گئے، اور ظاہر ہے جب اسلام پھیلا اور پھر 8 ہجری کے بعد جب فتح مکہ ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک اسٹیٹ اور حکومت قائم ہو گئی. اب اس کے بعد آپ نے پھر زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے، اور جو زکوٰۃ آپ نے وصول کی ہے وہ اس طرح سے کیلکولیشنز کر کے، جانوروں کی تعداد کا حساب لگا کے، اسی طرح سے کسی شخص کے پاس کتنا سرمایہ ہے وہ سارا کچھ حکومت کے پاس اس کا ڈیٹا موجود تھا، اور ڈیٹا کے ساتھ پھر زکوٰۃ وصول کی گئی ہے کہ کس کے پاس کتنی مالیت ہے، کتنا اس کے پاس سرمایہ ہے. پھر اسی طرح سے ترغیب کے ساتھ بھی، یعنی جو فصلوں کی زکوٰۃ ہے، عشر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ تمہارا مال پاک ہو. اس لیے کہ حکم یہ دیا کہ آپ ان کا صدقہ وصول کیجئے تو طہرہم وتزکیہم بہا. آپ جب ان سے زکوٰۃ وصول کریں گے تو وہ ان کے مال کو پاک کرے گا اور ان کے دلوں کو بھی پاک کرے گا.